ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ موضوع ہے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کو روزانہ انجام دینے سے انسان کے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، انسان کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 17 کام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اگر انسان یہ 17 کام روزمرہ کی زندگی میں انجام دے تو یہ ایسے کام ہیں کہ جو انسان کی رزق کی زیادتی کا سبب بنتے ہیں اور گھر میں انسان کی برکت کے نزول کا سبب بنتے ہیں۔ روایت جو موجود ہے، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الا انبئکم بعد ذالک بما یزید فی الرزق، کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں علی تمہیں وہ چیزیں بتاؤں کہ جن کے بعد تمہارے رزق میں اضافہ ہو؟ قالوا بلا، تو سننے والوں نے کہا جی یا مولا یا، ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا پہلی چیز فقال الجمع بین الصلاتین جدید و فی الرزق، دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنے سے بھی انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، پہلی چیز۔ والتاکید بعد غدات، صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک تعقیبات میں بیٹھنے سے اللہ انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت رزق ہی تقسیم ہوتا ہے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت مصلی پہ بیٹھا رہے طلوع آفتاب تک، اللہ تعالیٰ جتنا اس کا رزق مقرر کیا ہے اتنا رزق اللہ اس وقت میں بیٹھنے پر انسان کو انعام میں عطا فرماتا ہے۔ تیسری چیز معصوم فرماتے ہیں بعد العصر یزید فی الرزق، عصر کے بعد تعقیبات کرنا، مختصر سے تعقیبات ہیں، وہ بھی رزق کے اضافے کا سبب ہیں۔ صلۃ الرحم، انسان کا صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ کسع الفناء یزید فی الرزق، اپنے گھر کے اندر صفائی کرنا، اپنے گھر کے صحن کی صفائی کا خاص خیال رکھنا۔ جو گھروں میں جالے پیدا ہو جاتے ہیں، گھر میں گندگی ہوتی ہے، صفائی نہیں ہوتی، تو یہ گھر کو صاف اور ستھرا رکھنے سے بھی معصوم فرماتے ہیں انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ومواساۃ الاخ فی اللہ عز وجل، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ وہ بھی مواسات کرنا، یہ بھی انسان کے لیے رزق کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں والبکور فی طلب الرزق، صبح سویرے اٹھنا، جلدی رزق کی تلاش میں جانا، یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ والاستغفار یزید فی الرزق، معصوم فرماتے ہیں کثرت سے استغفار کرنا، یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں استعمال الامانت یزید فی الرزق، یعنی انسان کا امین ہونا، کہ جس شخص نے آپ کو کوئی بھی امانت دی ہے اس امانت کا خیال رکھنا۔ مثلا کوئی اپنی بات امانت دی ہے تو اس میں خیانت نہ کریں، مال امانت دیا ہے اس میں خیانت نہ کریں، کوئی عہد کیا ہے، جو امانت آپ کے پاس آئی ہے اس میں خیانت نہ کرنا۔ قول الحق یزید فی الرزق، سچ بولنا، کلمہ حق کہنا، یہ بھی انسان کے رزق کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اجابت المؤذن یزید فی الرزق، جب مؤذن اذان دے رہا ہو، اجابت یعنی وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تم بھی کہو، تو یہ بھی انسان کے رزق کے اضافے کا سبب بنتا ہے، اور اس روایت کو شیخ صدوق نے بیان کیا ہے۔ وترک الکلام فی الخلاء یزید فی الرزق، واش روم میں بیٹھنا اور کوئی کلام نہ کرنا، خاموش ہو کے بیٹھنا، یہ بھی انسان کے رزق کے اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ ترک الحرص یزید فی الرزق، حرص کو چھوڑ دینا، لالچ کو چھوڑ دینا،
جیسے کہ معصوم فرماتے ہیں نا کہ مجھے دو چیزوں کا خوف ہے جو ان کو برباد کر دیں گی، اتباع الہوا و طول العمل، یعنی خواہشات کی پیروی اور لمبی امیدیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، و شکر المنعم، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر انسان کا شکر کرنا یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب، اجتمال الیمین الکاذبہ یزید فی الرزق، جھوٹی قسم سے بچنا، جھوٹی قسمیں نہ کھانا، یہ رزق کے اضافے کا سبب ہے، والوضوء قبل الطعام، کھانے سے پہلے وضو کرنا یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اکل ما یسکت من الخوان یزید فی الرزق، جو دسترخوان پر ٹکڑے گرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے کھانے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ سَبَّحَ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ 30 مرہ، جو شخص 30 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھے، خداوند کریم اس سے 70 قسم کی بلائیں اور مصیبتیں دور فرماتا ہے، اور اللہ ان 70 قسم کی مصیبتوں میں سے ایک فقر ہے جس کو اللہ دور فرماتا ہے۔ کتاب کا نام ہے الخصال، جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 504۔ اس پر حضرت امیر المومنین کے یہ 17 عوامل موجود ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں داخل کر دے تو انشاءاللہ کبھی وہ فقر کا منہ نہیں دیکھے گا، ہمیشہ اس کے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔